الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میں اس سے پہلے کہ درود پاک کی فضیلت آپ احباب کے سامنے عرض کروں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ کو مسجد میں آنے کا موقع ملے، جب بھی آپ مسجد کے اندر تشریف لائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک آپ مسجد کے اندر رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد کے اندر کھانے پینے سونے سحری افطاری کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اعتکاف کی نیت کر کے آئیں گے تو آپ مسجد کے اندر کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، سحری بھی کر سکتے ہیں، افطاری بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے بعض احباب جو ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، تو یہ چیز مسجد کے ادب کے خلاف ہے کہ ایک ہماری اعتکاف کی نیت نہیں ہوتی اور پھر ہم مسجد کے اندر جناب محترم طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی آپ کو وقت ملے مسجد کے اندر جب تشریف لائیں تو اعتکاف کی نیت ضرور کیا کریں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل آج ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے اندر فیضان مدینہ کوٹ نکہ کے اندر حاضر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا کرم اور بڑا فضل اور بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اجتماع کے اندر تشریف لائے، وگرنہ آپ غور و فکر کیجئے کہ جتنے آپ نوجوان بچے بزرگ بیٹھے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے بوڑھے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو ابھی اس وقت پتہ نہیں کون کون سے گناہوں میں ملوث ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سے گناہ کر رہے ہوں گے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی جناب محترم حاضری کا شرف ملا۔ تو اللہ تعالی ہمیں خوب خوب اجتماع کے اندر رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے پایا کے بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے درود پاک کے حوالے سے، جس کتاب کا نام ہے دلال الخیرات۔ یہ ساری کی ساری درود پاک پر لکھی ہوئی ہے۔ بہت سے بزرگان دین جو ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں سفر پر تھا، ایک جگہ پہ پہنچا جہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا، اب میں پانی کو تلاش کرنے لگ گیا کہ پانی ملے اور وضو کروں نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہیں کہ بہت تلاش کی مگر پانی نہیں ملا۔ میں ایک گھر کے قریب ایک کنواں تھا، یعنی یہ کنواں ہے اور ساتھ ہی گھر ہے،
اس کنویں پہ پہنچا تو اس میں جھانک کر دیکھا، پانی تو بہت نیچے تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ میرے پاس رسی بھی نہیں تھی، کوئی برتن بھی نہیں تھا تاکہ رسی سے باندھ کر برتن نیچے گرایا جائے، پانی میں پانی بھر کر اس کو واپس کھینچ لیا جائے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس نہ رسی نہ ڈول، پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوں۔ اس کنویں کے ساتھ جو گھر تھا، اس گھر کی چھت پر ایک بچی کھڑی تھی جس کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال ہے۔ اس بچی نے پوچھا، حضور آپ کون ہیں اور یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا، بچی، اے میری پیاری بیٹی، میرا نام سلیمان ہے۔ اس نے کہا، اچھا، اب وہ بزرگ ہیں جن کا پوری دنیا کے اندر ڈنکا بج رہا ہے، جن کا نام بڑا مشہور ہے، لیکن حال یہ ہے اتنا بڑا مقام حاصل کر کے بھی حال یہ ہے آپ کا کہ کنویں میں پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ اس نے کہا، بیٹا، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، پانی کیسے نکالوں؟ اس بچی نے کہا، میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ اس بچی نے اس چھت کے اوپر کھڑے ہو کر، نیچے نہیں آئی، اوپر کھڑے ہو کر اس بچی نے اوپر سے پانی میں تھوک دیا۔ ابھی پانی میں تھوک نہیں گیا، پانی جو ہے کنویں سے باہر آنے لگ گیا، کنویں سے باہر آنے لگ گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے پانی سے وضو کیا، وضو کر کے اس بچی سے پوچھا، بیٹا سچ بتاؤ، تم نے یہ مقام اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسے حاصل کر لیا؟ بچی کہنے لگی، حضور دراصل بات یہ ہے کہ میں حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہوں، تو امید ہے یہ جو مجھے مقام ملا ہے، یہ مجھے جو مرتبہ ملا ہے، اس درود پاک کی برکت سے ملا ہے۔ جو میں درود کثرت سے پڑھتی ہوں، اس درود کی وجہ سے ملا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ چھوٹی سی بچی، 4 سال کی بچی ہے، وہ درود پاک پڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مقام دیتا ہے کہ بچی کا تھوک ابھی پانی میں بھی شامل نہیں ہوا، پانی کنویں سے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، ہم جتنے مرضی متقی پرہیزگار ہو جائیں، ہمیں اجازت نہیں ہے پانی کے اندر تھوکنے کی۔ اس بچی کا اپنا کمال تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کمال دیا، لیکن ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج اجتماع کے اندر موضوع تو کچھ اور ہے، لیکن یہاں پر شادی خانہ آبادی کا سلسلہ ہے، جس وجہ سے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو جو میں نے موضوع بیان کرنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے کرنا ہے۔ آپ نے پوری توجہ دل جمعی کے ساتھ میرا بیان سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کو بیان سننے کی، حق سننے کی اور مجھے حق بولنے کی اللہ تعالیٰ قدرت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے آخری بال تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے، معجزہ بنا کر بھیجا۔ سمجھ آ رہی؟ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کیسے معجزہ ہیں اور کیسے رحمت للعالمین ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر آپ نے یہ بڑی مرتبہ آیت سنی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزر رہے ہیں، بازار سے آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ بڑی زاروں کی طرح رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے پاس پہنچے، بچی کے پاس آئے، آ کر پوچھا، بیٹا کیا حال، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟
اس بچی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی کی نکرانی ہوں، خادمہ ہوں۔ اس یہودی نے جس کی میں خادمہ ہوں وہ بڑا گالیاں دیتا ہے، بڑا سخت طبیعت کا ہے، بہت تلخ جملے بولتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس نے مجھے پیسے دے کر بازار میں بھیجا کہ سودا لے کر آؤ، تو جو پیسے میں اس سے لے کر آئی تھی وہ تو میرے سے گم گئے ہیں، پیسے گم گئے ہیں، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، اب خالی جاؤں گی تو وہ مجھے مارے گا، وہ تو گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رو رہی ہوں، وہ بڑا سخت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدوں کو رضا مجتبی جے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ فرمایا بیٹا رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے اس کے پیسے گمے ہوئے تھے آپ نے اتنے پیسے نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ اب اگلی بات سنیے گا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ٹچ کیا، مس کیا، ملایا، تو اس کا ہاتھ بڑا گرم تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں تو بہت سخت بخار ہے، تمہیں تو بڑا سخت بخار ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ میں بھی تیرے ساتھ بازار چلتا ہوں، تجھے سودا خرید کر دیتا ہوں۔ کیسے شان والے نبی ہیں، کیسے مقام والے نبی ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی مرتا ہے مر جائے، ہمیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے کیا کہا، تمہیں بیٹا بڑا سخت بخار ہے، میں بھی تیرے ساتھ بازار چلتا ہوں، تجھے سودا خرید کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کے ساتھ بازار آئے، اس کو سودا خرید کر دیا، پہلے پیسے دیے پھر سودا خرید کر دیا۔ اب بچی پھر زاروں کی کار رو رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا اب کیا مسئلہ ہوا، تیرے پیسے گم گئے تھے، تمہیں پیسے دیے، تجھے بہت سخت بخار تھا، تیرے ساتھ بازار آیا، اب روتی کیوں ہو، کیا رونے کی وجہ ہے؟ اس بچی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس یہودی کی نکرانی ہوں، خادمہ ہوں، وہ بڑا سخت مزاج ہے، مجھے تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب میں لیٹ ہو گئی ہوں، میں جب جاؤں گی وہ تو مجھے مارے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا فکر کرنے کی بات نہیں ہے، میں تجھے اس کے گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ پہلے پیسے دیے پھر سودا خرید کر دیا، اس کے ساتھ بازار میں گئے، اب اس کے ساتھ اس کے گھر میں جا رہے ہیں۔ کیسے شفیع المذنبین ہیں، کیسے رحمت للعالمین ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا جو سامان ہے، وہ جو سودا خریدا ہے، اس کو اٹھا کر اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی کے گھر کے آ کر دروازے کو دستک دی، یہودی باہر آیا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرے دروازے نہ آیا کرو، میں نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یہودی، آج میں کلمہ پڑھانے نہیں آیا، آج میں اس خادمہ کی، اس غلامہ کی جناب محترم سفارش کرنے آیا ہوں کہ یہ بیچاری بچی ہے، بچوں پہ ظلم نہ کیا کر، بچی کو مارا نہ کر، اس کو گالیاں نہ دیا کر، اس کے ساتھ تلخ کلامی نہ کیا کر، یہ تو بچی ہے، نہ سمجھ ہے، آج میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، اس بچی کو بڑا بخار ہے، اس کو کچھ نہ کہنا۔ جب یہودی نے یہ بات سنی اس کا دل موم ہو گیا۔ وہ یہودی جو کہتا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دروازے نہ آیا کرو، تمہارا میں نے کلمہ نہیں پڑھنا، آج وہی یہودی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اے مصطفیٰ کریم، اے محمد مصطفیٰ، مجھے سچ سچ بتاؤ، رات کو معراج تو نہیں کر کے آئے، رات کو معراج تو نہیں کر کے آئے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، نہ اپنے یار ابو بکر کو بتایا ہے، تمہیں کس نے بتا دیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے
جو آخری نبی ہوگا اس کی نشانی یہ ہوگی رات کو جنت کی سیر، دوزخ کی سیر، رب کائنات سے ملاقات، تمام فرشتوں سے ملاقات، تمام انبیاء کرام کی امامت کرے گا اور صبح اپنے غلاموں کی گٹھڑیوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے گا۔ تو وہ تو تصویر میں نے آج دیکھی ہے۔ اب جو یہودی جو کہتا تھا لوگوں کو جمع کر کے ادھر کلمہ نہ پڑے آجے، جناب محترم جادوگر ہے، آج وہی یہودی سارے لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے محلے والوں کو کہ اس محمد علیہ السلام کا، اس نبی کا کلمہ پڑھ لو اگر نجات چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تم روکتے تھے، آج کیا ہوا؟ اس نے کہا آج ہی تو آنکھ کھلی ہے، آج ہی تو پتا چلا ہے۔ اسی کو تو نبی کہتے ہیں، اسی کو تو صادق و امین کہتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس یہودی نے اس بچی کی وجہ سے، اس خادمہ کی وجہ سے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ میرے مصطفیٰ ایسے رحمت للعالمین ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے قلم اٹھایا، کیا لکھ دیا؟ کیا لکھا کہ بروز قیامت اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ کیا لے کر آئے ہو، تو آپ فرماتے ہیں میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس نبی کی میں شان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس نبی نے سب سے پہلے حضرت بی بی آمینہ جو آپ علیہ السلام کی والدہ ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کو تقریباً 7 دن دودھ پلایا۔ یہ بات یاد رکھیے، حضرت آمینہ نے رضی اللہ تعالی عنہما نے کتنے دن دودھ پلایا حضور علیہ السلام کو؟ 7 دن۔ پھر چند دن حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پلایا۔ اس کے بعد حضرت بی بی حلیمہ جو دائی ہیں، یہ بھی حضور کی ماں ہی ہیں، سمجھ آ رہی؟ یہ بھی حضور کی ماں ہیں، انہوں نے بھی پلایا۔ انہوں نے کتنی دیر پلایا؟ 2 سال تک حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا اور نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے کسی چراغ کی ضرورت رہتی ہی نہیں تھی، کسی چراغ کو جلانے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں تھی، ایسا میرے محبوب کا چہرہ چمکتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہماری پڑوسن جو ہے، ہماری جو ہمسائی ہے ام خولہ سعدیہ، مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہو؟ آگ بال دی ہیں؟ آپ نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ ساری رات جو تمہیں روشنی نظر آتی ہے، یہ روشنی آگ کی نہیں ہے، یہ روشنی کس کی ہے؟
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اور نورانی چہرے کی روشنی ہے۔ یہ کس کی روشنی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی روشنی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ پیدا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اپنے نور سے۔ کس سے فرمایا؟ اپنے نور سے۔ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے شک انسان ہیں مگر نور والے انسان ہیں، اور سارے انسانوں کے سردار ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ کس نے کیا خوب فرمایا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک اور روایت پیش کرتا ہوں حضور کے رحمت ہونے کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک قافلہ جا رہا تھا جس کے اندر 70 بندے اس قافلے کے اندر شامل تھے۔ یہ قافلہ کہیں دور دراز کا سفر کر رہا تھا، تو ایک ایسے رستے پہ پہنچے جہاں پر ریت ہی ریت ہے، کسی گھر کا نام و نشان ہی نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، دھوپ بڑی شدت کی اور کڑک کی دھوپ لگی ہوئی ہے، تو وہاں پہ کوئی پانی اور کھانا نہیں ہے۔ یہ قافلے والے جو جا رہے تھے ان کے پاس جو پانی تھا کھانا تھا ختم ہو گیا تھا۔ اب جب ان کو بھوک اور پیاس بڑی سخت لگی، شدت کی لگی، اور ان کے جانوروں کو، تو ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی سایہ بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قافلے والے کہتے ہیں کہ جب ہم موت کا انتظار کرنے کے لیے اپنے جانوروں کے سایوں میں بیٹھے تو اتنی دیر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے آئے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سوال کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے غلاموں کو بھوک اور پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے، میرے غلاموں کو بھوک اور پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہ ہوتا تو آپ یہ فرما سکتے تھے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو اتنی اذیت میں کیوں ڈالے بیٹھے ہو، یا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنے جانوروں کو اور اپنے آپ کو اتنا اذیت میں کیوں ڈالا ہوا ہے، مگر نہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے کہ میرے غلاموں کو بھوک اور پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے۔ اب غلام کیا کہتے ہیں؟ غلام ہوں تو ایسے ہوں، غلام کہتے ہیں کہ جب ہم نے حضور کا چہرہ دیکھا ہماری بھوک اور پیاس ویسے ہی ختم ہو چکی تھی، ہماری بھوک اور پیاس ویسے ہی ختم ہو چکی تھی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک اور پیاس لگی ہوئی ہے، اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم غیب اور کیا اختیارات ہیں؟ سنیے گا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تمہیں سامنے ٹیلا نظر آ رہا ہے، وہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر چلے جاؤ، اس کے پیچھے ایک بندہ آ رہا ہے جس کا رنگ کالا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، ہاتھ میں مشکیزہ ہے، وہ جیسے ہی قریب آئے اس کو کہنا کہ تجھے محمد مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ اب قافلے والے اگر ہمارے جیسے ہوتے،
اگر ان نادانوں جیسے ہوتے جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہی نہیں ہے، کسی چیز کا اختیار ہی نہیں ہے، اگر ان جیسے ہوتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے حضور کیا